میاں صاحب رحمہ اللہ سے اور جامعہ مدنیہ جدید رائے کے مدیر ہیں، ادھر والا آج تشریف لائے ہیں اور جمعے کا بیان حضرت فرمائیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں۔ کاریگر تو نہیں آتا، باہر ہی نکلتا شروع کر دیا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ دو ہفتے پہلے لاہور میں ایک مجلس تھی، اس میں جو اس وقت موجودہ حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے چل رہے ہیں اور مہنگائی اور ظلم و زیادتی، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس قدر بددعائیں ہم کرتے ہیں اور لوگ بددعائیں دے رہے ہیں ان حکمرانوں کو، لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا، اثر ہی نہیں، بددعاؤں کا کوئی اثر نہیں۔ تو دعا یا بددعا، اثر تو اللہ نے اس میں ڈالنا ہوتا ہے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں یا بد دعا دے سکتے ہیں، لیکن اس دعا کا اثر بھی پڑ جائے گی ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں، وہ اللہ کی اختیار ہے۔ وہ اس پہ شاکی، اس کی کیا بنے؟ میں نے انہیں کہا کہ یہ جو بددعائیں دیکھتے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی ایک وجہ ہے کہ بددعائیں دینے والا جو مزدور ہے، کسان ہے، کاشتکار ہے یا تاجر ہے، وہ جن خرابیوں میں مبتلا ہے ان خرابیوں کو نہیں چھوڑتا اور بددعائیں دیتا۔ جو بے نمازی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور بددعائیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا اور سودا لینے دینے میں ناپ تول میں گنڈی مارتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور تاجر ایک دوسرے کا پیسہ دبا دیتے ہیں تو توڑ کر دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدے پر نہیں دیتے، 10 دن لیٹ، 20 دن لیٹ، 6 ماہ تاخیر۔ یہ تمام چیزیں گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر وابستہ والے، ریلوے والے کرتے اتار کر مظاہرہ کرنے آ جاتے ہیں سڑکوں پر، اور 2-3 روٹیوں میں سوراخ کر کے گلے میں اس کا ہار بناتے ہیں، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے بھوک، ہائے بھوک، مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے، گالیاں دیتے، بددعائیں دیتے، بھوک ہڑتال کریں، اور نعرہ ہے کہ ہمارے چولہے بجھ گئے۔ نہیں، جب چولہا بجھ گیا کھانے کو نہیں ہے تو یہ 3 روٹیاں کہاں سے آئیں گے جو گلے میں لٹک رہی ہیں تمہارے؟ تو روٹی
مظاہرہ کرتے ہو اور اللہ کے رزق کی بےعزتی کرتے ہو. جو لپیٹ کر رکھ کر کھانے کی چیز ہے اسے بجائے لپیٹ کے رکھ دیتے تم نے اسے جیسے کسی کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیا. تو اسے جوتے کی حیثیت دے دی تم نے روٹی. یہ تو رزق ہے. اس طرح سے لپیٹ کے سکھانا خراب کرنا پھر یہ کھانے کے بعد بھی کہاں رہے کہ جن کی جسم سے لگی رہی اس میں پسینہ بھی ہے بدبو بھی ہے مظاہرہ کر رہا ہے سڑک پر تو وہ تو خود بھی نہیں کھائیں گے اور اٹھا کے اسے کوڑے کے پھینکے گا روٹی. اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ مانگنے نکلا ہے حکمرانوں سے اور جس نے یہ رزق حقیقتاً اس کو دی تھی روٹی اس کی نافرمانی کر کر اس رزق کی پامالی کر رہا ہے. تو عمل میں تضاد ہے گناہوں کا ڈھیر ہے. گناہوں سے رجوع نہیں ہے. یہ جمعے میں جو آپ حضرات آئے ہوئے ہیں یہ وہ حضرات آئے ہوئے ہیں جو پہلے بھی جمعہ پڑھتے تھے. اللہ نے توفیق دے رکھی ہے آپ بھی پڑھتے ہیں. حالات اچھے ہو تو بھی پڑھتے ہیں حالات برے ہو تو بھی پڑھتے ہیں. لیکن اگر واقعتاً رجوع الاللہ ہوتا اور حالات خراب ہونے کی فکر ہوتی تو یہ مجمع 4 گنا بڑھ چکا ہوتا پہلے مجموعے سے. لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ مجموعوں میں کمی محسوس ہوتی. ان حالات کے باوجود مساجد میں وہ رونق نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ ہماری طبیعتوں میں رچ بس گئی. جھوٹ ایسے رچ گیا جیسے وہ جھوٹ ہی نہیں ہے سچ. میں یہاں کے راستوں کی مثال نہیں دے سکتا کیونکہ کراچی کا رہنے والا نہیں لاہور کا رہنے والا. ایک آدمی اگر گجرانوالہ سے لاہور کی طرف آ رہا اور موبائل پر فون بات کرتا ہے کسی دوست سے یا گھر والے سے وہ کہتا ہے کہاں پہنچے. کہتے ہیں میں یہ یہاں پہنچ گیا مرید کے پہنچ گیا. حالانکہ مرید کے ابھی 15-20 کلومیٹر دور ہوتا ہے. کہتے نہیں تو مرید کے پہنچ. آپ کتنی دیر تک پہنچ رہے ہیں؟ بس میں 10 منٹ میں آیا. حالانکہ آدھے گھنٹے میں آنا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. جیسے 10 منٹ میں آیا بس میں 5 منٹ میں آیا. یہ جس سے کہہ رہا ہے اسے ایزا دے رہا ہے انتظار کرانے کو. ایزا ہے مسلم اور یہ جھوٹ بولا اس کو. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک عورت تھی انہوں نے بچے کو بلایا اور ایسے ہاتھ بند کیا جیسے ہم بچے کو بہلاتے ہیں کہ لو یہ چیز لے لو. وہ بچے سے کہا لے لگاؤ یہ لے لو. بچہ دوڑا ہوا ہے. اس نے ہاتھ کھول دیا تو اس میں خشوع ہوئی وہ بچے نے لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں خشوع نہ ہوتی اور تو اس بچے کو اسی طرح بلاتی اور ہاتھ خالی ہوتا تو تیرا نام اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا. کذاب جھوٹ بولنے والی دین میں تیری فہرست میں تیرا نام. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الملک ملک الملوک. میں بادشاہ میں بادشاہوں کا بادشاہ. اور فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ بادشاہوں کے دل میرے ایسے خوبی سمجھانے کے لیے ورنہ اس کا نام ہماری طرح کا ہاتھ ہے اللہ کا نام ہماری طرح کا. مطلب جیسے ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہو کبھی ہم اسے یوں کر دیں کبھی یوں کر دیں. ایسے بادشاہوں کے دل میرے قابو میں چاہے یوں کر دو چاہے یوں کر دو. حدیث میں آتا ہے جب عوام کی کثرت گناہوں میں مبتلا ہو جائے کثرت عوام چاہے اس میں عوام چاہے اس میں خواص جب وہ گناہوں میں وہ ڈوب جاتے ہیں تو میں
بادشاہوں کے دل سختی کی طرف یوں پھیر دیتا، سنگین پتھر بن جاتا اور یہ پھر تم پر خوب ظلم کرے، کیونکہ بادشاہ تو ایک طرح کا اللہ کا نمائندہ ہے، چاہے وہ گنڈا بدماش اور فاسق قاتل ہے، وہ ایسے ہے جیسے جہنم میں عذاب کا فرشتہ، عذاب کا فرشتہ شیر اور جوس بھی پلائے گا، وہ کوڑے اور توڑے گا۔ یہاں جو بادشاہ ہے یہ بڑی معنی اللہ کا نمائندہ ہے کہ عذاب کے لیے اللہ نے اس بدماش کو ہم پر مسلط ہے کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہے، یہ نعمتوں کے قابل نہیں، حدیث میں یہ بھی ہے مضمون کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہر چیز میں ساری خرابیاں دوسروں کو چھوڑ کے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، طبقہ علماء اپنے آپ کو دیکھیں، نمازیوں کا طبقہ اپنے آپ کو دیکھیں، داڑھی والوں کا طبقہ اپنے گریبان میں جانیں، مسجد سے باہر کی دنیا جو ہے کلبوں میں رہنے والی دنیا وہ یہ گناہ نہیں کر رہی جو میں نے بتایا، وہ تو کر ہی رہی ہے، یہ ہم سب کر رہے ہیں، یہ نمازی کر رہے ہیں، یہ حاجی کر رہے ہیں، یہ زکاتی کر رہے ہیں، ہم سب ان جھوٹ بولنے جو گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کر رہے ہیں، گھر کے اندر بھی ہم چوری کرتے ہیں، رشتے داروں کے معاملے میں، گھر کے باہر علاقے کے دین میں بھی، معاملات میں بھی، اور جھوٹ اور فریب اور رشوت، آپ بتائیے سارا معاملہ سارے ملک کا اتنا بڑا سر سے پاؤں تک رشوت پورا، سارا ریلوے، ساری PIA اور دیگر بے شمار وزارتیں لے لیں، سب کی سب اوپر سے نیچے تک رشوت پہ ڈلی۔ میرے ایک عزیز کے رشتے دار انہوں نے کوئی جائیداد اور آپ سے معاملہ کیا اور وہ انہوں نے یہ 2 کروڑ میں خریدی، اس کا سودا ہو رہا تھا۔ انہوں نے اسلام آباد میں جو اوقاف کے بڑے ان کے ذریعے بات کر دیا کہ یہ سستا ہو جائے، اس کی کم ہو جائے، مجھ سے بھی بات کی، میں نے بھی جو جمعیت کے بڑے مرکزی لیڈر ہیں اسلام آباد میں ان سے کہا کہ ان کی سفارش ہو جائے، انہوں نے بھی سفارش کی، کوشش کی، سب کچھ کیا، اب جب ہو گئی کوشش تو وہ گر گئے، اس دفتر میرے لاہور میں تھا، انہوں نے کہا بھائی اوپر سے آرڈر آتے ہوگا یہ ضرور میرے ساتھ پیاس کریں، 1.5 یا 2 کروڑ کا معاملہ تھا، 20 سال پہلے کی بات ہے، 15-20 سال پہلے، ان کا کتنے 3 کروڑ، تو اس لحاظ سے آئے تھے کہ 1.5 کروڑ میں سے 1 کروڑ ہوگا، یہ 3 کروڑ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ آپ نے کچھ کیا ہے، تو میں نے کیسے کیا؟ اس نے کہا پہلے معاملہ صرف لاہور میں طے ہو رہا تھا، آپ نے کچھ شور اسلام آباد تک مچا دیا، سب کا حصہ اس میں آیا، لاہور سے اسلام آباد تک سب کو حصہ آپ نے دینا پڑے گا، اگر آپ 3 کروڑ دیں گے آپ یا تو دیں، معاملہ کرنا ہے تو 3 کروڑ میں نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ میرے رشتے دار کا معاملہ 20 سال پہلے، تو سب کے سب گناہوں میں لیڈر بھی مبتلا ہے، لیڈر کے پیچھے چلنے والا بھی اسے میں مبتلا ہے، اور کہتے ہیں حائل نہ مر گئے، حائل نہ مر گئے، اور ایک ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نہیں، میں ان کے دلوں کو سخت کر دوں، اور کیا ہوگا پھر کہ تم انہیں لان تان کرو گے، حکمران کو، حکمران تم کے لان تان کریں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہو گے، تم اسی طرح تم ایسے باولے بنا دوں گا میں تمہیں جب تک تمہارا یہ حال کرے گا۔ عوام کا حال یہ حدیث قدسی میں یہ فرمایا کہ جب رعیت اچھی ہوتی ہے عوامی سطح پر
خواص نہیں، خواص توحید نہیں ہے، بہت سے ہمارے موجود ہیں ہمارے اندر، اکثریت مسلمانوں کی وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ نیکی کی طرف آ رہے ہیں اور میری اطاعت اور فرما برداری کریں تو اصل بادشاہ تو میں ہوں، وہ تو بادشاہ ان کے اوپر ہے وہ تھوڑی بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہ نما ہے، اصل میں بادشاہ ہوں، بادشاہ نما ہے، تو میں اس کا دل گرمی کی طرف ایسے فرق دیتا ہوں، اس کے دل میں رعیت کے لیے رحمت، شفقت اور مہربانی ہے، اور وہ پھر سہولتیں دیتے ہیں رعیت کو، ٹیکس چھوڑتا ہے، بیماروں کے لیے علاج، تعلیم کا علاج، جو اسلامی نظام حکومت میں رہا ہے 1200 سال خلافت رہی ہے آپ دنیا پر مسلمانوں کے علماء کی 1200 سال خلافت، اس میں یہی ہوتا ہے کہ رعیت کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹیکس بلا نہیں لگایا جاتا، چھوٹ دی جاتی ہے، لڑکیوں کی شادیاں نہیں، لڑکوں کی شادیوں کے لیے بھی حکومت پیسے دیتی تھی۔ ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ غریب لڑکی ہے تو اس کی مدد کر دو، بیاہ دو، مل کے کر دیتے ہیں، وہاں حکومت نے کہا کہ جو لڑکے ایسے ہیں کہ جو شادی نہیں کر سکتے ان کو اتنی ایج کا اعلان کیا جس میں وہ مہر بھی دے سکیں، گھر بھی بنا سکیں، بیوی بھی لا سکیں، یہ اسلام نظام میں تھا۔ جب تم سب کے سب اکثریت میری فرما برداری میں آ جاؤ گے تو اصل بادشاہ میں ہوں، جب میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو اور میری رحمت متوجہ ہوگی تو بادشاہ کا دل میں پلٹ دوں گا، اسی بادشاہ میں وہ جو گنڈا بدماش ہے جسے مردہ کہتے ہیں اسی کو پھر حدیث میں آتا ہے تم اس کے لیے دعائے رحمت کرو گے وہ تمہارے لیے دعائے رحمت، وہی پلٹ ہے۔ یہ حکمران ہمارے اعمال کا ہے، یہ کہیں یہ امریکہ نے مسلط کیا یہ ٹھیک ہے کہ غیر ملکی طاقتیں مسلط کر رہی ہیں، لیکن غیر ملکی طاقتوں کو مسلط کرنے کی ضرورت اور ہمت ہماری بدعمالیوں نے تو دی ہے، ہماری منافقت نے دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی وعدہ کر خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے، جب معمولی لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ پکا منافق، تو کیا ہم میں نفاق کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ گریبان میں جھانک کے کھڑے، نمازی کی، گاڑی والا کی، جو ٹریفک قوانین کی کتنی پابندی کرتے ہیں، سب بن کے توڑتے ہیں الا ماشاء، 1000 میں 4-5 ہوں گے جو بن میں نہیں توڑیں گے، جو صحیح جگہ گاڑی کھڑی کریں گے، پارکنگ صحیح جگہ کریں گے، ان قوانین کو ماننا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے حکومت فاسق فاضل کی ہو چاہے شریف، ان قوانین کے خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ آپ سوچیں گے اس میں کیا گناہ ہے؟ غلط گاڑی، آپ نے غلط گاڑی پارک کر دی، آپ کے پارک کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آگے گاڑی لگ گئی، اس میں جو آدمی بیٹھا تھا ڈرائیور وہ بھی مر گیا، آپ کہیں گے بیچارہ شہید ہو گیا، لیکن اسلامی اصول کے اعتبار سے شہید نہیں ہوا، یہ خراب محمد ہے، یہ تقریباً خودکشی کے قریب جو عمل ہے اس کے مرتکب ہوا ہے، اس سے موت کے بعد سوال ہوگا کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ جواب دو، اور اگر اس حادثے میں کوئی دوسرے لوگ مر گئے تو ان کا بھی سوال ہوگا کہ تو ان کے قتل کا سبب بنا، تو قاتل کی۔ ہم کہتے ہیں بیچارہ مر گیا، بیچارہ موٹر سائیکل والا، حالانکہ موٹر سائیکل والے سب بن میں توڑتے، غلط جگہ پارکنگ کرتے ہیں، ان کی غلط پارکنگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ظاہر گاڑی دوسری آنے والی یوں ہو کر جائے گی تو ادھر سے آنے والی وہاں دفر کر جائے گی، اس کا کچھ نہیں بگڑا، 2 آدمی اس گاڑی میں مر گئے، 3 آدمی اس گاڑی میں مر گئے، قتل کا گناہ اس کے بعد معمولی ضرورت نہیں، کون پہلے کرتا ہے قوانین،
نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں جو ٹریفک قوانین صحابہ کو بتائے، صحابہ اس پر ایسے چلتے تھے جیسے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے اس طرح ہم کو واقع. نبی علیہ السلام نے جو ہائیوے قوانین بتا دیے تھے اس زمانے میں، سب صحابہ اسٹریٹ قوانین، ہاؤسنگ قوانین، سب پر عمل کرتے تھے پابندی سے. اتنے منظم تھے صحابہ، جبھی تو دنیا کا اقتدار سب ان کو مل گیا. ان چرائیوں کی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ختم، اعمال اور اعمال پاش ہو. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح رہیں جیسے ہیں اور کوئی انقلاب آ جائے. ہر آدمی سے پوچھو بھائی آپ اسلام چاہتے ہیں؟ طریقے سے کر چاہتے ہیں. اگر ہاتھ اٹھوائیں تو ہاتھ نہیں اٹھائیں بلکہ کھڑے ہو جائیں ہاتھ چاہتے. لیکن جب کہیں گے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے آؤ تو کہیں گے نہیں چاہتے ہیں. لیکن ہمارا دن رات کے معاملات ایسے ہی رہے اور اس طرح رہنے میں کوئی کرامت کوئی طریقہ ہو. ہمیں وقت پر سونا، وقت پہ اٹھنا، وقت پہ نرم بستر، بس ہمارے شب و روز ایسے رہے. ہمیں چھیڑے پر کوئی کرشمہ دکھا سکتے ہو تو دکھا دو، ایسا قیامت تک نہیں ہوگا. ایسے حکمران مسلط رہیں گے، ان سے بھی بدتر آگے آئیں گے. عمران خان سے بھی بدتر حکمران آگے آئے گا. آپ اتار کر دیکھیے سے اگر ہمارے اعمال ایسے بھی بھول ہے، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ جب تک تم توبہ نہیں کرو گے اور میری طرف رجوع نہیں کرو گے نیک اعمال، میں بادشاہوں کے دلوں کو سنگ دل بنائے رکھوں گا، پتھر دل بن جائے. دل کو نرم کرنا اور دل کو پتھر کرنا یہ اللہ کا کام ہے، دل نہیں. اس کے اس وقت ہماری اکثریت اس کی تو ضرورت اس بات کی جو ہم احتجاج کرتے ہیں وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی نظر ثانی کریں، نظر ثالث کریں، نظر رابع کریں اور روزانہ دانے نظر کہ میں نے یہ گناہ چھوڑنا ہے کیونکہ نیکیاں کم ہیں، گناہ ہمارے زیادہ ہے. تو یہ روز حساب لگتا ہے کہ میں نے آج اتنی یہ نیکی کر لی، یہ نیکی کر لی تو ڈوبتے چلے. اور اگر آپ نے اس طرح حساب شروع کر دیا روز کا کہ اتنے آج میں نے گناہ کیے تھے اور اس میں سے میں نے فلاں گناہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اب میں نے فلاں معصیت سے توبہ کر لی ہے اور ایک ہفتہ ہو گیا، اللہ مجھے استقامت دے کہ اس پہ پائیدار ہو رہا ہوں، پھر مزید ترقی کر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ بھی چھوڑ دیا، یہ گناہ بھی چھوڑ دیا. تو اب میٹر کس طرح گھمانے کی ضرورت ہے، اس میٹر اس طرح گھمائیں گے تو کبھی کام نہیں. اب کس طرح کریں کہ میں نے اپنا جھوٹ بولنا چھوڑا یا نہیں چھوڑا. میں انگلینڈ گیا ہوا تھا، لیسٹر سفر کیا لندن سے لیسٹر کے لیے. ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی میزبان کو ملے، لیکن وہ اس قابل تھی کہ چل کے جا سکتے. ان کا ایک کمپنی سے معاہدہ تھا، وہ پورے ملک میں ہوتی ہے کہ گاڑی جہاں بھی ملک میں خراب ہوتی ہے ہمارا وہیں پہنچ کے انہوں نے اس کا لیسٹر پہنچ کر گاڑی کی کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں، میری گاڑی بھی یہ خراب. انہوں نے کہا ہم 15 منٹ میں دروازے پہ پہنچے، جس کے نام شہر سے جا کے پہنچے. 5 منٹ بعد گھنٹی بج گئی. آدمی آگے تھا، وہ کمپنی کے آدمی آگے 5 منٹ بعد. میں نے کہا تو 15 منٹ کا کہنے لگے یہاں کمپنیوں کا دستور ہے، ضابطہ ہے، جس کو آنا ہوتا ہے اس سے 10 منٹ زائد بتاتے ہیں تاکہ ہمارے اس آدمی کو پریشانی انتظار کی کوئی نہ ہو. جلدی آنے کی خوشی تو اسے ہو جائے، لیکن اگر ہم کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو 5 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں، ہم 10 منٹ میں جائیں تو ہم 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں. لیکن مسلمان الٹ کر رہا ہے، 10 منٹ میں پہنچنا جہاں پر اس نے آدھے گھنٹے میں پہنچنا ہوتا ہے، کہتا ہے میں 10 منٹ کا. ہر جگہ اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں، فون پہ کہتے ہیں بیٹے سے کہ کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، کہہ دو ابو سو رہے ہیں.
بچے کو جب مٹی میں جھوٹ ڈال دیا اس کا تو بھائی پہلے اپنا گرفتار، پھر یہ حکمران بھی سیدھے ہو جائیں گے، پھر آپ کو قوت ملے گی، یا حکمران سیدھے ہوں گے یا آپ کے ہاتھ میں اللہ کو گردن دے دے گا ایسے کہ آپ کو دبا کر ان کا کچومر ملا، ورنہ اسی طرح چلتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر، ہمارے ملک پر، ہم سب پہ رحم فرمائے، عالم اسلام پہ رحم فرمائے، ہم آپس میں اختلاف کے انشاء کا شکار، اللہ اسے ختم فرمائے اور اتفاق و اتحاد کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا